بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید پاکستانی ویلوگ چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر فلسطین کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہی فلسطین ہے جس میں ہر روز کئی مسلمانوں کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے، اور اس پر کئی اسلامی ممالک ابھی تک خاموش ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان فلسطین کے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے، جیسے غزوہ کے اندر فرشتوں کے ذریعے صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی۔ تو چلو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے لائک کر دیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، فلسطین مشرق وسطیٰ میں واقع ایک تاریخی اور مقدس خطہ ہے جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس خطے کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اسے قدیم تہذیبوں اور مذاہب کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں فلسطین کی ایک مکمل سیر کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، جس میں اس کی تاریخ، ثقافت، مذہبی اہمیت، جغرافیہ اور موجودہ صورتحال کا ذکر شامل ہوگا۔ فلسطین کا رقبہ بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، جو آج کے جدید اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کے درمیان غزہ اور مغربی کنارے ہیں۔ اس کی سرحدیں شمال میں لبنان، مشرق میں شام، مشرق میں اردن اور جنوب مغرب میں مصر کے ساتھ جا ملتی ہیں۔ فلسطین میں مختلف جغرافی علاقے کی موجودگی ہے، جن میں غزہ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک چھوٹا سا علاقہ جو اسرائیل اور مصر کے درمیان واقع ہے، مغربی کنارہ دریائے اردن کے مغرب میں ایک بڑا علاقہ جس میں مشہور شہر یروشلم بھی شامل ہے۔ فلسطین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور اس میں کئی اہم اردوان شامل ہیں۔ فلسطین کا قدیم نام کیا تھا؟ فلسطین کا قدیم نام کنعان تھا اور یہاں کنعانی لوگ آباد تھے۔ بعد ازاں یہودی تاریخ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب یہاں آباد ہوئے۔ بنی اسرائیل کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا دور شروع ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اردوان میں یہاں عظیم سلطنتیں قائم ہوئیں۔ رومی دور بعد ازاں یہ علاقہ رومی سلطنت کے زیر اثر آیا اور یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اسلامی فتوحات 7ویں صدی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فلسطین فتح ہوا اور یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا۔ یہ علاقہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مرکز بن گیا اور یہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی، جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام ہے۔ صلیبی جنگیں 11ویں صدی سے 13ویں صدی کے دوران صلیبی جنگوں میں یہ علاقہ مغربی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان میدان جنگ رہا۔ عثمانی دور 16ویں صدی سے 20ویں صدی کے آغاز تک فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ فلسطین کو 3 بڑے مذاہب میں مقدس حیثیت حاصل ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے فلسطین، خاص طور پر یروشلم، مقدس ہے کیونکہ یہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں کی طرف بلایا گیا تھا، اور یہودیوں کے لیے فلسطین میں واقع ہیکل سلیمانی کا مقام انتہائی مقدس ہے، جو ان کے مذہبی عقائد کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور عیسائیوں کے لیے فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی تعلیمات اور ان کے لیے مصلوب ہونے کی جگہ کے طور پر انتہائی اہم ہے۔ بیت اللحم عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام سمجھا جاتا ہے۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال آج کا فلسطین ایک پیچیدہ اور سیاسی طور پر حساس خطہ ہے۔ 20ویں صدی میں برطانوی استعمار کے خاتمے کے بعد یہاں اسرائیل کا قیام عمل میں آیا،
جس کے نتیجے میں فلسطینی عوام کے ساتھ ایک طویل کشمکش شروع ہوئی جو آج تک جاری ہے۔ فلسطینی عوام آج دو بڑے علاقوں میں محدود ہے، غزہ اور مغربی کنارے۔ غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس پر فلسطینی تنظیم حماس کا کنٹرول ہے، جبکہ مغربی کنارے میں فلسطینی اتحاد ٹی کا جزوی کنٹرول ہے۔ اسرائیل اور فلسطینی تنازع۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک طویل اور پیچیدہ تنازع جاری ہے، جس کا مرکز یروشلم اور فلسطین کے حق خود ارادیت کی جنگ ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں مغربی کنارے، غزہ اور یروشلم کے مشرقی حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اور یہ علاقے آج بھی متنازع ہیں۔ فلسطینی ثقافت۔ فلسطین کی ثقافت عربی اور اسلامی روایات کا امتزاج ہے۔ یہاں کی زبان عربی ہے اور موسیقی، لوگ داستانی، کھانے پینے کی اشیاء اور دستکاری فلسطین کی ثقافت کے اہم عناصر ہیں۔ فلسطینی کباب، حمص اور مختلف روایتی کھانے مشرق وسطیٰ میں مشہور ہیں۔ فلسطین کے مشہور مقامات۔ فلسطین میں کئی اہم اور تاریخی مقامات ہیں، جن میں مسجد اقصیٰ۔ یروشلم میں واقع یہ مسجد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یروشلم میں واقع ایک مشہور اسلامی یادگار بھی موجود ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا سفر آسمانوں کی طرف شروع کیا تھا، اور بیت اللحم میں واقع یہ چرچ، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام مانا جاتا ہے۔ حرم ابراہیمی۔ الخلیل میں واقع یہ مقام حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یونس علیہ السلام کے مزارات کا مسکن ہے۔ اور اگر فلسطین کی سیر کی بات کی جائے تو فلسطین کی سیر ایک مذہبی، تاریخ اور ثقافتی تجربہ ہے۔ یہاں کے شہر یروشلم، بیت اللحم اور الخلیل نہ صرف مذہبی مقامات سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی گلیاں اور بازاروں میں قدیم روایات اور جدید زندگی کا حسن امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسطین کی سیر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے ایک روحانی اور تاریخی سفر ہے۔ یہاں مذہب اور تاریخ کے عظیم مقامات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستوں، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو ضرور آج سے کھڑے ہو جائیں اور ان کی ضرور مدد کریں۔ اگر ہم وہاں پر جا کر ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں نا۔ ان کی اشیاء کا ضرور بائیکاٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔